اولاد ڈرامے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ ہے۔ جیسے جلال صاحب کی اولاد اس کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ایسے ہی ہمارے پاکستان میں ہر دوسرے گھر میں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے۔ جلال صاحب نے پوری زندگی کی کمائی اپنی اولاد پر لگائی، اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے دیا، مگر جب اس کی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو سب بیٹے ہی بہانے مار رہے ہیں، سوائے ایک عدنان کے، وہ بھی اپنی بیوی کی باتوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ مگر اب روشنا کی شادی تو کرنی ہے، اسی لیے جلال صاحب ایک دفعہ پھر اپنے تینوں بیٹوں کو بلاتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو دے دیا، میں نے تو روشنا کے لیے کوئی جہیز کے لیے سامان بھی نہیں بنایا، اس لیے آپ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ تینوں نے ہی کرنا ہے۔ تو اس کے جواب میں خرم، جس سے پیسے کی اس قدر لالچ ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے بھی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی سرکاری نوکری کی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، جبکہ یہ بات تو خود خرم کو سوچنی چاہیے کہ ساری زندگی تو اس کے باپ نے اسی کی پرورش کی اور اسی کو اپنا فنڈ بھی دے دیا، مگر خرم کے لیے کوئی احساس کی بات نہیں۔ اس موقع پر بلال بھی صاف انکار کر دیتا ہے، جبکہ عدنان بھی یہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ میں تو باہر جا رہا ہوں، میرے پاس کوئی پیسے اب نہیں ہیں۔ جبکہ یہ ساری باتیں روشنا سن لیتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کروانی، آپ کسی بھائی کے آگے اپنا ہاتھ مت پھیلائیں۔ جلال صاحب اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد سے اتنی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا سخت رویہ دیکھ کر دکھ ہو۔ جبکہ دوسری طرف مسکان، جس نے اس گھر میں آ کر سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ بلال کو تو کوئی پیسے اس کی بہن کی شادی کے لیے دینے نہیں دیتی، جبکہ روشنا کا سونے کا سیٹ اس کے کمرے سے چوری کرتی ہے اور لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مونی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اسے کہاں لے کر جا رہی ہو، یہ تو روشنا کا ہے، اس نے شادی میں پہننا ہے۔ جبکہ مونی یہ بات سب کے سامنے باہر آ کر بتا دیتی ہے تو ادھر سے مسکان بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ گھر سے جلدی چلی جائے، لیکن فروا سب کے سامنے کہتی ہے کہ مسکان تم نے چوری جو کی ہے اس کا ہمارے پاس عینی شاہد موجود ہے، مونی نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نے سونے کا سیٹ چوری کیا ہے۔ مسکان کہتی ہے آپ لوگوں کے کہنے سے میں چور نہیں بن جاؤں گی، ویسے بھی یہ تو پاگل ہے۔ مسکان اس کے بعد مونی کو دھکا دیتی ہے اور غصے ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے بعد مسکان کی ماں، جو ساری فساد کی جڑ ہے، جلال صاحب کے پاس آتی ہے، آ کر دھمکی دیتی ہے کہ اگر آپ جلد سے جلد مسکان کو منانے کے لیے نہ آئے تو تمہارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ میری بیٹی کا گھر ہے، یہاں میں کسی کو نہیں رہنے دوں گی۔ جلال صاحب تو پہلے ہی بہت زیادہ مشکل میں تھی، لیکن یہ ایک اور مصیبت آ ٹوٹی۔ ایک طرف تو مسکان چوری کر کے سونا بھی لے گئی، جبکہ دوسری طرف اپنے سسر اور ساس سے معافی منگوا رہی ہے۔ تو آپ میں سے کس کس کو اس وقت جلال صاحب کی ایسی حالت پر ترس آ رہا ہے، اور کیا عدنان کو اس وقت ملک سے باہر جانا چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ڈرامہ پروموز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔